بسم اللہ الرحمن الرحیم الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بے الحاد۔ صدر محترم، حضرات اساتذہ کرام، مہمانان عظام اور سامعین باتمکین، یہ انسان کی سب سے بڑی ضلالت اور خدا فراموشی تھی کہ اس نے رشتہ خلقت کی وحدت کو بھلا کر زمین کے ٹکڑوں اور خاندان کی تفریقوں پر رشتے قائم کر لیے تھے۔ خدا کی زمین کو جو باہمی اتفاق و اتحاد کے لیے تھی، قوموں کے باہمی اختلافات و نزاعات کا گھر بنا دیا تھا، لیکن اسلام دنیا میں وہ پہلی آواز ہے جس نے انسان کی بنائی ہوئی تفریقات پر نہیں بلکہ الہی تعبد کی وحدت پر ایک عالمگیر اخوت و محبت اور اتفاق و اتحاد کی دعوت دی اور ڈنکے کی چوٹ کے اعلان کر دیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ بس در حقیقت اسلام کے نزدیک وطن و مقام اور رنگ و زبان کی تفریق کوئی چیز نہیں۔ ہاں، وہ رنگ و زبان کی تفریق کو ایک ایرانی نشان ضرور تسلیم کرتا ہے، جیسا کہ خود قرآن کریم گویا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، لیکن وہ اس کو کسی انسانی تفریق و تقسیم کے حق قرار نہیں دیتا۔ حضرات، یہی اسلام کی وہ عالمگیر اخوت اور دعوت اسلام کی وحدت تھی جس نے زمین کے دور دراز کے گوشوں کو ایک کر دیا تھا۔ اسلام کی آخری کڑی نے ریگستان حجاز میں ظہور کیا، مگر صحرائے افریقہ میں اس کی پکار بلند ہوئی، اس کی دعوت کی صدا جبل قبیس کی گاڑیوں سے اٹھی، مگر دیوار چین سے صدائے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی بازگشت ہوئی۔ تاریخ کی نظریں اس وقت دجلہ و فرات کے کنارے ایوان اسلام کے قدم گن رہی تھی، عین اسی وقت گنگا اور جمنا کے کنارے سینکڑوں آباد تھے جو خدا واحد کے سامنے سربسجود ہونے کے لیے وضو کر رہے تھے۔ الغرض، یہ برادری خدا کی قائم کی ہوئی برادری ہے۔ دنیا کا ہر وہ انسان جس نے ذریعہ توحید کا اقرار کیا، بمجرد اس اقرار کے وہ اس برادری میں شامل ہو گیا اور اس خاندان توحید کا عضو بن گیا، جس کا گھرانہ کسی خاص وطن و قوم سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ تمام دنیا اس کا وطن اور تمام قومیں اس کی عزیز ہیں۔ حضرات، یہی اسلام کا وہ اتحاد و اتفاق ہے کہ جب تک ہم اسے گلے سے لگائے ہوئے تھے پوری دنیا پر ہم قابض تھے، ہمارا ہلالی پرچم بام عروج پر تھا۔ بقول شاعر مشرق، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیر رواں ہمارا۔ اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیا ہمارا۔ لیکن جب انفراق و انتشار کی چنگاریاں ہمارے اندر شعلہ بن کر بھڑکنے لگی، جب انفراق جیسی مہلک چیز کو ہم نے اپنا رفیق حیات بنا لیا، جب عداوت و تشاجرات کو ہم نے گلے سے لگا لیا، تو پھر ہمارا معاشرہ فرقہ و فساد سے دوچار ہونے لگا۔ کفار کے دلوں سے ہمارا رعب و دبدبہ نکلتا گیا، کفار ہمیں ذلت بھری نظروں سے دیکھنے لگے، ہمارے قتل کے منصوبے بنائے جانے لگے، ہمارے مدارس و مکاتب پر پابندیاں عائد ہونے لگی، ہمارا عروج زوال میں تبدیل ہونے لگا۔ الغرض، ذلت و رسوائی اور ہلاکت و نکبت ہمارا مقدر بن کر رہ گئی۔ آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی،
آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا۔ حضرات ذرا یاد کرو اس وقت کو جب گردش دوران نے ہمیں بیدار کیا تھا، انقلاب زمانہ نے ہمیں آواز دی تھی، حالات وقت نے ہمیں کمر بستہ ہونے کو کہا تھا، عراق کی تباہی ہمیں وارننگ دے رہی تھی، فلسطین کی قتل و غارت گری نے ہمیں متحد ہونے کو کہا تھا، وطن عزیز کے جلتے دن رات نے ہمیں قرآنی تعلیمات سے مسلح ہونے کا پیغام دیا تھا۔ پوری دنیا میں قوم مسلم کی تباہی ہمارے کانوں پر دستک دے رہی تھی اور چہار دانگ عالم میں یہ صدا گونج رہی تھی کہ اٹھ کہ اب بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، کہ اٹھ کہ اب بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے کی دور کا آغاز ہے۔ لیکن حیف ہم نے تمام ہی باتوں کو پس پشت ڈال دیا اور گوشہ نشینی اختیار کر لی، خون کی ندیاں ہمارے سامنے بہائی گئی، لیکن ہم نے اپنے آپ کو محفوظ خیال کیا۔ ارے قوم و ملت کے ناخداؤں، ذرا موجودہ حالات سے 2 قدم پیچھے ہٹو، ماضی قریب سے پردہ اٹھاؤ اور مجھے بتلاؤ کہ افغانستان پر ظلم و تشدد کے پہاڑ کیوں توڑے گئے، عراق پر بموں کی بارش کیوں کی گئی، فلسطین کے مسلمانوں کو کیوں شہید کیا گیا، لبے سڑک ہماری ماؤں اور بہنوں کو برہنہ کیوں نچایا گیا، ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کیوں کیا گیا۔ ارے قوم و ملت کے جیالو، ذرا سوچو اور غور کرو، بتلاؤ کہ کیا انفراط و انتشار کا نتیجہ نہیں ہے، کیا یہ باہمی اختلافات و تنازعات کا ثمرہ نہیں ہے، کیا یہ خداوند قدوس کے فرمان وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ کو فراموش کرنے کا نتیجہ نہیں ہے۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آخر کیوں اور کب تک خواب غفلت میں مست رہوں گے؟ کب تک یہ حقیر دنیا تمہیں پائے تحقیر سے ٹھکراتی رہے گی؟ کب تک تمہارے تقدس و عظمت کو پامال کیا جائے گا؟ کب تک تمہاری ماں اور بہنوں کی عصمت و عفت کے پرچے اڑائے جائیں گے؟ ارے مرد مسلمان ذرا ہوش میں آ، غفلت کی چادر کو چاک کر کے اپنی پستی پر ذرا نظر تو دوڑا، تاکہ خواب تغافل میں رہے گا مسلم۔ ہوش میں آ کے ذرا دیکھ تو پستی اپنی، پائے تحقیر سے ٹکرا دی ہے دنیا تجھ کو، پر تو بھول گیا قوم پرستی اپنی۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آؤ ان اختلافات کو ختم کرے اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پر عمل پیرا ہو جائے اور المسلم اخو المسلم کے عملی تفسیر بن جائے۔ بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اگر ہم حقیقی معنی میں اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں تو جغرافیائی نقطۂ نظر سے دنیا کے نقشے پر پھیلا ہوا زنجیر کی کڑیوں کی طرح مربوط عالم اسلام ایک بار پھر انتشار و انفراد کی بھور سے نکل سکتا ہے، لیکن ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ اسلامی نوجوان اسلامی کردار کے ساتھ جاگ اٹھے۔ اب آخر میں قوم و ملت کے ناخداؤں کے نام چند اشعار پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا، اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا، صرف ہونٹوں کو ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا، زندگی کے لیے بے موت ہی مرتے کیوں ہو، اہل ایمان ہو تو شیطان سے ڈرتے کیوں ہو، سارے غم سارے شکوے بھلا کے اٹھو، دشمنی جو بھی ہے آپس میں بھلا کے اٹھو، اب اگر ایک نہ ہو پائے تو مٹ جاؤں گے، اب اگر ایک نہ ہو پائے تو مٹ جاؤں گے، خشک پتوں کی طرح تم بھی بکھر جاؤں گے، کفر دم توڑ دے ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، تم اگر نکل آؤ نعرے تکبیر کے ساتھ، اپنے اسلام کی تاریخ الٹ کر دیکھو، اپنا گزرا ہوا دور پلٹ کر دیکھو، تم پہاڑوں کا جگر چاک کیا کرتے تھے، تم پہاڑوں کا جگر چاک کیا کرتے تھے، تم تو دریاؤں کا رخ موڑ دیا کرتے تھے، پھرتے رہتے تھے شب و روز بیابانوں میں،
زندگی کاٹ دیا کرتے تھے میدانوں میں، رہتے محلوں میں ہدایت حق بھول گئے، عیش و عشرت میں پیغمبر کا سبق بھول گئے، ٹھنڈے کمرے ہنسی محلوں سے نکل کر آؤ، پھر سے تپتے ہوئے صحراؤں میں چل کر آؤ، راہ حق میں بڑھو، سامان سفر کا باندھو، تاج ٹھوکر پہ رکھو، سر پہ امامہ باندھو، تم جو چاہو تو زمانے کو گرا سکتے ہو، تم جو چاہو تو زمانے کو گرا سکتے ہو، فتح کی ایک نئی تاریخ بنا سکتے ہو، خود کو پہچانو تو سب اب بھی سنور سکتا ہے، خود کو پہچانو تو سب اب بھی سنور سکتا ہے، دشمن دین کا شیرازہ اب بھی بکھر سکتا ہے، دشمن دین کا شیرازہ اب بھی بکھر سکتا ہے، وما علینا الا البلاغ۔